بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق۔ اپنے چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئے آسان اور انتہائی سستے 3 نسخے سے آپ لوگ مستفید ہو جائیں گے۔ فرینڈس یہاں آپ کو بتا چلوں، اس چینل میں تمام ویڈیو بتایا گیا، تمام نسخے جات انتہائی مستفید انتہائی احتیاط سے پناجی کے لیے پیش کی گئے ہیں، جو کہ بارہا کے آزمودہ ہیں۔ تمام نسخے جات دیسی جڑی بوٹی تیار کی جاتے ہیں۔ نئے آسان اور سستے 3 نسخے جات کے حصول کے لیے چینل کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب آپ بذریعہ پارسل گھر بیٹھے پاکستان میں کسی بھی جگہ دوائی منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے ویڈیو کی آنکھ میں دیے گئے موبائل نمبر پر رابطہ کریں۔ برائے مہربانی کوشش کریں کہ مشورے کے لیے رات کو 9 سے 10 بجے تک رابطہ کریں تاکہ آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ بیرون ملک مقیم حضرات جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر یہاں پہ دیا جا چکا ہے، برائے مہربانی اس پہ رابطہ کیا کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وبائی پیچز، مطلب موشن جو ہے ایک تو ایک عام سی چیز ہے، لیکن ایک وبائی موشن ہوتے ہیں جو کہ پیچز ہوتے ہیں، جو کہ خونی پیچز بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور اس کا ایسا زبردست نسخہ ہے جس سے انشاءاللہ ایک ہی دفعہ کے استعمال سے ہر طرح کی جو ہے وہ موشن سے یا پیچز سے یا خونی پیچز سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ عام پیچز ایک وقت میں ایک آدمی کو ہوتی ہے، لیکن وبائی پیچز بیک وقت 20 افراد کو ہو جاتی ہے۔ یہ ملیریا اور ہیضہ کی مانند وبا کے طور پر پھیلتی ہے۔ وبائی پیچز کا سبب جراثیم ہوتے ہیں جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ آدمی کے معدے تک پہنچتے ہیں۔ مطلب آپ کو بھی فضول گلی سڑی چیزیں جو ہم اکثر بیشتر نہیں احتیاط کرتے، یہ بچے بھی نہیں احتیاط کرتے، جن چیزوں کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، گندگی کے ساتھ ہوتی ہیں، لڑیاں چیڑیاں، یا زیادہ دھوپ کی گرمائی یا زیادہ ڈسٹ کی وجہ سے جو چیزیں جو ہم کبھی بھی مطلب غور نہیں کرتے اور کھا جاتے ہیں، تو وہ اس کے اندر ایک جراثیم ہوتے ہیں، وہ جراثیم جو ہے وہ معدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے یہ جراثیم آنتوں میں جا کر زہر پیدا کرتے ہیں، جس سے بڑی آنتوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور آنتوں میں جگہ جگہ زخم بن جاتے ہیں۔ یہ سخت چھوت دار مرض ہے، اس لیے مریض کے پخانے کے ساتھ نکلنے والے جراثیم دوسرے تندرست آدمی کو بھی اس مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس مرض کو عام پیچز سمجھ کر لاپرواہی اختیار نہ کی جائے اور دوسرے وبائی امراض کی طرح اس مرض میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ مریض کا پخانہ کسی گہرے گڑھے میں اچھی طرح دبا دینا چاہیے اور مریض کے استعمال شدہ برتن دوسرے لوگوں کو ہرگز استعمال نہ کرنے چاہیے۔ مریض کے پخانہ پر فوراً راکھ یا چونا ڈال دینا چاہیے۔ مریض کے کپڑوں کو دوسرے کپڑوں سے الگ کر کے گرم پانی میں دھونا چاہیے۔ مریض کے برتنوں کو بھی الگ کر کے علیحدہ گرم پانی میں ابال کر اس کو دھو دینا چاہیے، اچھے خاصا اس کو دھونا چاہیے۔ مریض کو تندرست افراد سے علیحدہ رکھا جائے۔ یہ مرض جو ہے یہ عام طور پر معمولی پیچز سے شروع ہوتا ہے، یعنی پیٹ میں شدید مروڑ اور درد کے ساتھ بار بار پخانے کی حاجت، لیکن اس پخانے میں بلڈ خون ملا ہوا آتا ہے یا صرف خون آتا ہے، اور کبھی خون ملی ہوئی مطلب چربی ٹائپ سے نکلتی ہے۔ مریض کا جی متلاتا ہے، کبھی کبھی کیے بھی آتی ہے اور مریض کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اپنا علاج کے ساتھ ساتھ مریض کو کھانے پینے میں بھی صاف ستھری اور جلد ہضم ہونے والی اور تازہ غذائیں استعمال کرنا چاہیے، جس طرح کھچڑی ہو گیا، دریا ٹائپ کی ہوگی، یہ استعمال کرنا چاہیے۔ جس بندے کو بھی موشن لگے ہو اس کو عام سادہ پانی نہیں پینا چاہیے، دودھ نہیں استعمال کرنا چاہیے، سیب نہیں استعمال کرنا، سخت چیزیں جو کہ دیر ہضم ہیں وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ روٹی نہیں کھانی چاہیے، صرف کھچڑی دینی چاہیے، اسبگول دینا چاہیے، ORS دینا چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ دینی چاہیے تاکہ کمزوری فیل نہ ہو۔ کھانے پینے میں انتہائی احتیاط اختیار کریں اور درجہ دوا سے علاج کریں۔ یہ نسخہ خونی پیچز میں انتہائی مفید ہے۔ نسخہ نوٹ کریں جی۔ نمبر 1 پہ ہے برگد کا دودھ صرف 5 گرام، بیل گری صرف 5 گرام، چھلکا اسبگول 15 گرام۔ یہ 3 چیزیں آپ کو بآسانی 500 سے مل جائیں گی۔ بیل گری کو برگد میں دودھ میں اچھی طرح پیس لیں اور برابر مقدار میں 2 گولیاں بنا لیں۔ ترکیب استعمال میں صبح بعد از خوراک 1 گولی کھا کر اوپر سے اسبگول کا چھلکا پا دیں۔ 1 چمچ اسبگول کا چھلکا جو ہے وہ پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو پی لیں۔ کسی بھی قسم کی خوراک کے بعد 1 گولی کھائیں اور کھانے سے ORS کے پانی کے بعد پھر اسبگول کا چھلکے والا پانی جو آپ پی لیں۔ اسی طرح آپ شام کو کھائیں۔ انشاءاللہ رضی آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دن میں انشاءاللہ یہ جو ہے یہ ایک ہی خوراک میں انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ پاک ضرور اپنی رحمت عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یہ تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا جا چکا ہے۔ برائے میری کوشش کریں کہ رات کو 9 سے 10 بجے رابطہ کریں تاکہ آپ کی بات کو توجہ سن کے آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی فرینڈس، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولے گا، کامنٹ کیجیے گا اور ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ بہت شکریہ، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔